وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا عمر بن الخطاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا نا کہ اسلام برباد ہو جائے گا 3 آدمیوں کی وجہ سے، ذلت عالم، صاحب علم جب گمراہی اختیار کرے گا، وجدال منافق بالقرآن، اور منافق جب قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے لگے گا، وَإِمَّةٌ مُضِلُّونَ، اور ذلات عالم اور جدال منافق کے بعد وہ امام جو گمراہ ہو جائیں گے، ان کی پیروی کرنے سے امت تباہ ہو جائے گی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرمایا تھا کہ من کان متبعا فلیتبع من مضی، جب تم نے تقلید کرنی ہے تو تقلید ان کی کرنا جو پہلے گزر گئے اس دنیا سے۔ پورا متن اس حدیث کا آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، آدمی جب تک زندہ ہے نا تب تک وہ آدمی آزمائش میں ہے، اس لیے ان کی اتباع کرو جو دنیا سے گزر گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 مذاہب دنیا میں اب تک مندرج ہو چکے، چاروں مذاہب پھیل گئے۔ تم کہو کہ امامیہ اور زیدیہ بھی پھیل گئے ہیں تو ہم ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، انہوں نے دین میں بدعات کا اضافہ کیا۔ اور اب جو شخص بھی ان چاروں مذاہب میں سے نکلے گا اور جو شخص بھی اس تقلید کو چھوڑے گا، وہ در حقیقت سواد اعظم سے ہی نکل جائے گا، اور سواد اعظم وہ ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے سواد اعظم کی اتباع کرنا۔ اب جس شخص کو سواد اعظم کا مطلب لغوی طور پہ بھی نہیں نہ آتا، وہ بھی درس قرآن دیتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں والخروج عنہا خروجا عن السواد الاعظم، یہ امت سے ہٹ جانا ہے۔ جب امت سے ہٹ جائے گا تو کون سی گمراہی پھر اس کے لیے باقی رہ جائے گی؟ اس لیے ہم تقلید پہ زور دیتے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس تقلید پہ قائم رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ 95-99% لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہاں تو اس سے خروج بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ صاحبان علم بھی نہیں رہے جو مذاہب اربعہ کو جانتے ہوں۔ کتابیں مذاہب اربعہ کی اب مل جاتی ہیں، پہلے اتنی زیادہ ظاہر ہے پریس نہیں تھا، عام نہیں تھی، لیکن اس وقت پھر بھی لوگ تھے جو اس کو پڑھ سکتے تھے۔ اب جو دعوت دیتے ہیں اجتہاد کی، فتنے کے دور میں، فتنوں کے دور میں اجتہاد کی دعوت دینا خود فتنہ ہے۔ اردو تفسیریں پڑھ کے درس قرآن دینا، وہ جو ظلم جماعت اسلامی کرتی ہے، یہ بھی ریٹائرڈ ایک افسر ہیں، وہ بھی ریٹائرڈ ایک افسر ہے، 10-15 آدمی، 5-7 آدمی مل گئے اور وہ سارے سیاسی طور پہ جماعت سے وابستہ ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ہاں جی اس کی تفسیر کر رہا ہے، وہ ایک تفسیر کر رہا ہے، دوسرا تفسیر کر رہا ہے، یہ کہتا ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کو بازیچہ اطفال بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ان میں سے ایک آدمی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ابن کثیر پڑھ سکے، روح المعانی پڑھ سکے، قرطبی سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ وہ سیاسی طور پہ جتنے بھی بلند نظر ہوں اور ان کی رائے کتنی بھی سیاسی معاملات میں اچھی ہو، اور وہ کتنے ہی پیش بین سیاست میں کیوں نہ ہو، اور ان کی پیشن گوئیاں کتنی پوری کیوں نہ ہوتی ہوں، پھر بھی وہ اس بات کے اہل نہیں ہو جاتے کہ بیٹھ کے صحیح بخاری پڑھانے لگیں اور بیٹھ کر وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے لگیں۔ یہ میدان ہی کچھ اور ہے بابا، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق عربیت سے ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک بچہ جو انگلش بھی نہیں جانتا اور میڈیکل کی کتاب کھول کے کہنے لگے کہ ہاں جی اس بیماری کے متعلق ایک عبارت میں پڑھتا ہوں قرآن کریم، وہ میڈیکل کالج والی عبارت، اچھا اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اسی کا ترجمہ خود سے نہیں کیا، یہ کہیں اردو کی کتاب سے سیکھ کے آیا نا، ترجمے سے، اب تم تشریح کرو،
ہاں جی بخار کی اتنی قسمیں ہیں، یہ ایک بخار ہے جو ملیریا کہلاتا ہے، نہیں ملیریا کی سمٹمز نہیں پائی جاتی، یہ نمونیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نمونیا نہیں ہے، یہ موسمی بخار ہے۔ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو تو گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا کہ یار جہاں زندگی گزاری ہے بس اس فیلڈ پہ بات کرو، چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیور کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اور تم اس زبان کو، انگلش کو بھی نہیں جانتے جس زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ٹھیک یہ ظلم جماعت اسلامی کا اور ان بچوں کا جو تقلید کو توڑ کے، اور سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ یہ ہے کہ جی فلاں روایت غلط ہو گئی، فلاں کرامت غلط ہو گئی، فلاں کرامت غلط ہو گئی۔ یہ کرامتیں ہوتی کیا ہیں بھیا؟ اور کرامت کی سند کے لیے کن علوم پر بحث ضروری ہوتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم نہیں، اور آپ آخر پہ پہنچ کے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کیوں اپنی عاقبت پر بات کرتے؟ اس لیے ہم تقلید پہ زور دیتے، اور اس لیے ہم کہتے، اس لیے یہ درس قرآن ہر جگہ، ابھی قریب میں ہی حال ہی میں ایک یہ پورا حلقہ ہے جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب نے پیدا کیا۔ دو کام ان کے بہت اچھے ہوئے، ایک تو یہ اچھا ہوا ان کے کاموں میں سے کہ پردہ عام ہوا، اور دوسرا بقول ان کے جو ان کی نظر میں بہت اچھا ہے وہ یہ کہ عورتوں نے یہ ٹھان لی کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرائیں اور تیسری شادی کرائیں اور چوتھی شادی کرائیں، اور یہ آج سے 20-30 سال پرانا قصہ ہے۔ اب وہ جو بربادیاں ہوئی ہیں نا، وہ بربادیاں ان گھرانوں کی، وہ بھی کوئی جا کے بتائے کہ یہ جو آپ نے جوش دلایا تھا کہ اپنے شوہروں کو دوسری شادی کراؤ اور تیسری شادی کراؤ، گلی محلے اور کوچے میں آ کے دیکھو کہ یہ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کے نتائج کیا نکلے۔ خیال رہا تو اس پہ پھر بات کریں۔ درس قرآن لڑکیاں دے رہی، اور اوپر سے چھٹی ہے کھلی کہ ایام میں بھی ناپاکی نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں بھی آئیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔